على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين يا الله يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. صلوات بر محمد و آل محمد. چودہ سو 44 ہجری کہ محرم الحرام کے عشرہ اولیٰ کی آج ہی الحمدللہ 5ویں مجلس ہے. آپ تمام تر اس صورت شہر اور نہ جانے کون کہاں سے مولا کا عزادار کس کا تعلق کہاں سے ہو جو ذکر محمد اور آل محمد اور ان مجالس میں شریک ہوئے ہیں ہوتے آ رہے ہیں یا آج ہیں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں اور سبھی کی توفیقات میں دعا کا طلبگار بھی ہوں. اللہ آپ کی اور ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو تعلیمات محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور سیرت و کردار آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں اسی ارشاد گرامی جو میرے مولا کا ارشاد ہے جو نہج البلاغہ سے پیش کرنے کی مساعدت حاصل کر رہا ہوں. حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ٹھیک ہے ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن. مولا فرماتے ہیں جو باپ کے ذمے اولاد کے تعلق سے حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق اپنی اولاد کا احسن یعنی اچھا بھلا نام رکھنا. دوسرے اپنی اولاد کو زیور ادب سے آراستہ کرنا. اور تیسری منزل پر ہے تعلیمات قرآن اپنے بچوں کو دینا. مولا کے اس قول کے ذیل میں
انسان کامل اور نہج البلاغہ اس عنوان کے تحت جو آپ حضرات سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا تھا، آج وہ 5ویں منزل میں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، ہم اپنی رسومات اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو اتنا آگے نہ بڑھائیں۔ ہاں، اگر کوئی بات تعلیمات آل محمد سے میچ کر رہی ہے تو کوئی بات بھی نہیں ہے، مگر جو ہم نے بنا لیا یا جسے ہم بنا کر یہ سمجھیں کہ یہ صحیح ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ آپ کے گجرات کا تو مجھے علم نہیں ہے، اسی لیے میری گفتگو بالکل ایک دم جرنل ہے۔ جو پیغام ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، لیکن بعض مقامات اور بعض صوبوں میں ہندوستان کے ایسا ہے کہ 14 یا 15 شعبان کو روز عرفہ کہا جاتا ہے، جس کا تعلق نہ محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ہے، نہ تاریخ سے ہے، نہ سیرت و کردار آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، اور بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے آج ایسا نہ کیا اور یہ نہ کیا اور آج روز عرفہ نہ منایا تو وہ گزر گئے تھے اس سال میں، وہ باقی مردوں سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ یہ سب عقل سے دور اور پیدل باتیں ہیں۔ روز عرفہ صرف اور صرف 9 ذی الحج کہ جس کے آپ کو جتنی بھی معتبر دعاؤں کی کتابیں ہیں ان میں اعمال بھی ملیں گے، ثواب بھی اور فضائل بھی۔ یہ میں نے اس لیے بھی عرض کیا کہ وہ باتیں کہ جو نہیں ہیں انہیں ہمیں کہیں سے بھی، چاہے وہ عزائے حسین ہو اور چاہے عبادت پروردگار ہو، اس کے اندر ہمیں نہیں لانا۔ مثلا بعض افراد کہتے ہیں تو فلاں صاحب نے یا کسی نے اگر فطرہ نہیں نکالا وہ عید کی نماز نہ پڑھے۔ کیوں نہ پڑھے بھائی؟ فطرہ نہیں نکالا، اسے نکالنا چاہیے، واجب ہے، نکالے۔ جب تک نہیں نکالا ایک واجب اس انسان کے اوپر ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کرنا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نماز بھی نہ پڑھے یہ غلط ہے۔ کیوں نہ پڑھے نماز؟ تو جو چیزیں نہیں ہیں تعلیمات آل محمد میں انہیں ہم نہ لے کے آئیں۔ آج جہاں 4 اگست 2022 ہے، وہاں 5 محرم 1444 ہجری ہے، اور موضوع ہے انسان کامل اور نہج البلاغہ۔ ہم وہ کون سے کام ہیں جنہیں ہم کر کے اور ایک اچھے انسان اور کامل انسان بن سکتے ہیں؟ جیسا کہ یہ شب کہ جس میں اس مجلس کا اہتمام ہو رہا ہے، ہم اور آپ سب علیہ السلام فرش عزا پر بیٹھے ہیں، یہ شب جمعہ ہے۔ جس طرح مہینوں کے لیے 12 کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے جو سردار ہے مہینہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے، اسے سید الشہور کہا جاتا ہے، مہینوں کا سردار۔ اسی طریقے سے دنوں کی سرداری جس دن کو حاصل ہوئی ہے وہ ہے روز جمعہ، اسے کہتے ہیں سید الایام، دنوں کا سردار۔ اب اگر یہ میرا معتبر مجمع، میرے محترم سامعین اگر متوجہ ہیں تو میں تمہید سے نکل کر پیغام دینے والی منزل میں آ رہا ہوں۔ روز جمعہ کو کہا گیا سید الایام، سید کہتے ہیں سردار کو، چاہے وہ مہینوں کا سردار ماہ مبارک رمضان ہو، چاہے دنوں کا سردار روز جمعہ ہو،
ان کو جو ہے شرف اور بزرگی اور مرتبہ حاصل ہے. یہ اس لیے حاصل ہے کہ اس دن کی عبادتیں اور دنوں سے جدا ہیں. نماز جمعہ خود ایک عظیم عبادت ہے اور اسی کی وجہ سے اس شب کو کیا کہا جاتا ہے؟ شب جمعہ. دن کی وجہ سے اس شب کی اہمیت اور شرف اور فضیلت اور رتبہ جو ہے وہ بالا ہو جاتا ہے. اس دن میں عبادت ہے، نماز ہے، اللہ کا ذکر زیادہ کیا جانا چاہیے اور اسی کی وجہ سے اس شب کی فضیلت ہے. شب کے لیے کیا ہے؟ اپنے جو گزرے ہوئے افراد ہیں ان کو یاد کیجئے. مثلا کسی کے والد گزر گئے، والدہ، بھائی، کوئی عزیز یا مولا کے چاہنے والے یا مومنین یا مومنات. جہاں آپ اپنے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ تو واجب ہے، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مگر آپ اگر اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے لیے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جہاں ثواب ملے گا وہاں آج آپ دوسروں کے لیے نیکی کریں گے، کل کوئی آپ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. یہ اس لیے کرنا چاہیے. اور دعاؤں کا اہتمام اس شب میں زیادہ کیا جاتا ہے. علیکم السلام. آپ حضرات میں سے بھی نہ جانے کتنے صاحبان توفیق ہوں گے کہ جنہوں نے نماز کے بعد حدیث قصہ کی تلاوت کی ہوگی، دعائے کمیل کی تلاوت کی ہوگی یا اور کوئی دعا جو بھی آپ کے وظیفے میں شامل ہو یا آپ کے اعمال میں آپ اس کو پڑھتے ہوں گے. دعا کسے کہتے ہیں؟ شب جمعہ ہے، لائیے گفتگو اس تعلق سے بھی ہو جائے تاکہ نہج البلاغہ اور انسان کامل، ہم اگر اس طرح کے کام کریں گے تو ہم ایک کامل انسان کہلائیں گے. دعا دل کی تڑپ کو کہتے ہیں، دعا دل کی آواز کو کہتے ہیں، دعا بارگاہ پروردگار عالم میں اپنی عرضی پیش کرنے کو کہتے ہیں، دعا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنی ریکویسٹ کو پیش کرنے کو کہتے ہیں. کبھی کبھی دعا اگر وقت ملے تو آپ طولانی دعائیں پڑھیے، دعائے کمیل پڑھیے، دعائے مشرول پڑھیے، دعائے سماعت پڑھیے اور بہت سی دعائیں. کبھی کبھی انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا اور مشکل درپیش آ جاتی ہے، پھر ایسے میں کیا کرے انسان؟ ایسے میں اگر اسے دل کی گہرائی کے ساتھ پکار بھی لیتا ہے انسان، وہ پکارنا بھی اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جاتا ہے. ہمیشہ ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم دعائیں پڑھیں، مگر جب ملے تب ہم پڑھیں. یہ بھی نوٹ کیجئے گا، جب موقع ملے تب ہم دعائیں پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ تاکہ پتہ چلے. کسی نے یا کسی موقع پر میرے ایک معصوم نے کہا، مولا نے فرمایا سجاد مستر علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کبھی دیکھا کیجئے، غور کیجئے، دعاؤں کی کتابوں کو اٹھائیے. دادا کی دعاؤں کے مجموعے کا نام ہے صحیفہ علویہ اور پوتے کی دعاؤں کے مجموعے کا نام ہے، دونوں علی ہیں، پہلے بھی علی اور ان کے یہ پوتے بھی علی. ان کی دعاؤں کے مجموعے کا نام ہے صحیفہ سجادیہ. کیا نام ہے؟ صحیفہ سجادیہ. کبھی پڑھیے. اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، کھانا کھاتے وقت کی دعا، گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا، سفر پہ جاتے وقت کی دعا، غیروں کے لیے دعا، اپنوں کے لیے دعا، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے دعا. کیا مسلسل بس دعائیں ہی پڑھتے رہتے تھے؟ انہوں نے بتلایا کہ سنو، دعا ہم کرتے کیوں ہیں، اس سے دعا مانگتے کیوں ہیں، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاتے کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں جو ہمارا اور آپ کا انداز ہے. ہمارا آپ کا انداز کیا ہے؟ ضرورت ہے.
जेब में पैसा नहीं है, हमने हाथों को फैला दिया, या अल्लाह दौलत दे दे। कर्जदार हो गए, या अल्लाह कर्ज को अदा करा दे। औलाद की ख्वाहिश है, या अल्लाह औलाद दे दे। रोजगार नहीं चल रहा, या अल्लाह बरकत दे दे। बच्चे एग्जाम देने गए हैं, या अल्लाह बच्चों को कामयाबी दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ नहीं है, मगर लफ्जों को समझना। ये तो जरूरत के वक्त हम पुकारते हैं, दुआ कहते हैं बगैर जरूरत के भी उसको पुकारते रहना। इसीलिए मासूम ने फरमाया हम सिर्फ उसको जरूरत के वक्त नहीं पुकारते, बगैर जरूरत के पुकारते हैं। क्यों? ताकि पता चले वो हमारा माबूद है, हम उसके बंदे हैं। वो हमारा माबूद है, हम उसके बंदे हैं, इसलिए पुकारिए। अच्छा, क्या आप एक लहजे से सबको पुकार लेते हैं? ये पूरा मजमा जो सूरत शहर से मंसूब है और मेरे सामने बैठा है, मौला का चाहने वाला है, एक एक आदमी मौला का गुलाम है। जाइए, मेरी इजाज़त है, आपको खड़े हो जाइए अगर मेरी बात पसंद ना आए आपको। फौरन यहाँ से एक बच्चे से लेकर आखिरी बुजुर्ग तक। और अगर बात दिल के दरीचे तक पहुंच जाए फिर मुझे बतलाइएगा अपनी आवाज़ बुलंद करके कि हाँ पसंद आई। क्या आप एक अंदाज से, एक लहजे से, एक ही तर्ज से सबको पुकार लेते हैं? पुकार के दिखा दीजिए। मिसाल मैं दे रहा हूं, मसलन मुझे इस वक्त पानी की जरूरत है, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, मैं किसी को बेटा जरा जाना एक गिलास पानी लेके आइए। बच्चे से मैंने कहा बेटा जाओ पानी लेके आओ, नहीं बेटा चाहिए नहीं, मिसाल दे रहे हैं बैठिए। तो ये हमने बच्चे से कहा, बच्चे हमें ऐसा लगा कि शायद बच्चा हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। मेरी आदत है खामोश नहीं रहने दूंगा, शुरू की बातें समझा के फिर आपको बोलने का ही मौका दूंगा इंशाअल्लाह, मगर बड़ी तरतीब के साथ। शुक्रिया इलाही आमीन। मैंने देखा कि बच्चा शायद मेरी बात को नहीं समझ पाया, तो मैंने देखा कि वो जो उधर एक बुजुर्ग बैठे हैं, जाहिर है कि मेरे लिए भी बुजुर्ग हैं, तो मैंने कहा बुजुर्गवार अगर आप मुतवज्जे हैं ज़रा सा एक गिलास पानी ले आइएगा। देखिए ज़रूरत पानी की है, मांगा पानी है, मांगने वाले भी हम। बहुत शुक्रिया आप हजरात का कि मेरी आपने इस गुफ्तगू को भी सराहा। वही मैंने पानी के लिए एक बच्चे से कहा बेटा जाना जरा गिलास से पानी लेके आइए। लहजा बच्चे को पुकारने वाला था। सामने मेरी नजर पड़ गई काजिम के ऊपर, अरे काजिम बाबू जरा किसी बच्चे का पानी भेज देना। थोड़ा सा लहजे में बदलाव आ गया, समझिए आप। यही काम मुझे बुजुर्गों से लेना है, तो मैंने कहा बुजुर्गवार जरा नवाजी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे, जरा गिलास पानी, जरा जहमत होगी। पानी भी वही, पीने वाला भी वही, लाएंगे भी आप किसी एक ही जगह से। मगर जिस उम्र के इंसान को मैंने पुकारा मेरे लहजे में बदलाव आ गया, लहजे में बदलाव आ गया। अब मुझे बतलाइए, जब हम इस अपनी चलती फिरती दुनिया में एक बच्चे से हमने कहा, थोड़ा सा बराबर कैसे कहा, बुजुर्ग से कहा, तो हमारा लहजा बदल गया। अब अगर हमें कोई चीज उससे मांगनी है जो पूरी दुनिया का खालिक है, जो पूरी दुनिया का राज़िक है, जिसने हमारे माँ और बाप को पैदा किया है, तो क्या हम उससे ऐसे कहते हैं या अल्लाह हमें ये दे दे? नहीं, इमाम फरमाते हैं ऐसे नहीं। मौला फिर कैसे? कभी जिंदगी रही, अब तो मेरा मौजू है नहजु बलागा इंसान कामिल, कभी अगर दुआ के मौजू पर पढ़ने आया तो सारी मजलिस इब्तिदा से इंतहा तक इंशाअल्लाह दुआ ही दुआ के मौजू पर पढ़ूंगा, फजाइल से मसाइब तक अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है मुझे उसकी ज़ात से। आज तो चूंकि शब जुमा है, इसी ताल्लुक से गुफ्तगू करना है, तो जब हम उसे पुकारें तो उसे क्या हम आम लबो लहजे में पुकारेंगे? इमाम ने फरमाया नहीं, मासूमीन ने फरमाया नहीं। तो फिर कैसे पुकारें, कैसे अपने रब से गुफ्तगू करें? हमें शिकवा बड़ा है, हम अल्लाह से ये मांगते हैं हमें नहीं मिलता, हम अल्लाह से ये कह रहे हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती। फड़ा पड़ोसी को देखिए, उसका इतना बड़ा घर है, वो भी यही कारोबार करता है, हम भी यही कारोबार करते हैं, वो भी उसी शहर में कमाता है, हम भी उसी शहर में कमाते हैं, उसके भी इतने बच्चे हैं, हमारे भी इतने, हमें नहीं अल्लाह देता। हमें शिकवा करना तो आता है, उसे मांगने का सलीका नहीं आता। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
फरमाया जब उसे पुकारने के लिए चलना, ख्याल रखना मन तदऊ लिमा तदऊ कैफा तदऊ, किसे पुकार रहे हो, किस लिए पुकार रहे हो, कैसे पुकार रहे हो। तवज्जो, कैसे पुकार रहे हो, मौला कैसे पुकारे का सुनो। आइए मैं पहले एक फिक्रा दुआए कुमैल से पेश करता हूं। मैं दुआए कुमैल फिर पूरे मजमे से कह रहा हूं, चैलेंज है मेरा, इसीलिए कहता ताकि मेरा मजमा हाजिर रहे। यहां से जाकर अगर कोई मालूम करे तो किसी को बतला सके, चाहे घर में ही जाके बतलाए, बीवी बच्चों ही से बतलाए। आज हम ये सुन कर आए हैं, आज हम ये सीख कर आए हैं। दुआ के लिए भी बतला दूं, जो मैंने कहा कि घर में जाके अपने अहले खाना को बतलाइएगा। पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐसे मौके भी आते थे तो कि इमाम अपने अहले खाना को जमा करके अब दुआ किया करते थे और उनसे कहा करते तुम आमीन कहो। अगर मजमा ज्यादा ना मिले तो कम मजमे ही को ले लो। क्यों, इस फिक्रे को समझिएगा। मैंने रिवायात में पढ़ा कि अगर एक दुआ करने वाला दुआ करे, इस तरह हमारी दुआ कराएं हम, और 40 ज़बानें एक वक्त में आमीन कह दें, वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है, वरना उसी दुआ को मुसलसल करना होता है। और फरमाया आपने, ये दुआ की कबूलियत फलसफा देने जा रहा हूं कि दुआ की करने का फलसफा क्या है। दुआ की कबूलियत, अगर आप चाहते हैं दुआ कबूल हो तो जमा हो जाइए। दुआ की कबूलियत आपका इज्तिमा चाहती है, दुआ की कबूलियत आपका इत्तेहाद चाहती है, दुआ की कबूलियत आपको एक प्लेटफार्म पे देखना चाहती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए दुआए कुमैल। क्या दुआए कुमैल जनाबे कुमैल अलैहिस्सलाम की दुआ है कोई मजमे से बोले? क्या दुआए कुमैल जो मशहूर है, इसका नाम खाली दुआए कुमैल नहीं है, नोट कर लीजिएगा। आपके यहाँ ये सूरज चैनल अज़ादारी जो आपका है, ये इन पर सब रिकॉर्ड हो रहा है मोबाइलों में भी। इसका नाम सिर्फ और सिर्फ दुआए कुमैल ही नाम नहीं है, इसका नाम दुआए खिज़्र भी है। क्या नाम है? दुआए खिज़्र भी है। तो क्या ये दुआ जनाबे कुमैल अलैहिस्सलाम की है? नहीं ना। कायनात के अमीर मुश्किल कुशा दो जहां इमाम अली अलैहिस्सलाम जनाब कुमैल को पुश्त कूफा पर ले गए और जाकर कहा कुमैल लो ये दुआ और मेरे चाहने वालों तक पहुंचा देना और कह देना जब कोई अमर मुश्किल दरपेश हो इस दुआ को पढ़ लें और इस दुआ को पढ़ के बारगाह परवरदिगार आलम में फरियाद करें। फिक्रा दे दूं मैं, जो मैंने ये वजाहत की है कि दुआ जनाब कुमैल की नहीं है, मेरे मौला की दुआ है, जनाब कुमैल को दी है। यह है मेरे मौला अमीरों का अमीर, यह है सुल्तानों का सुल्तान, यह है शहनशाहों का शहनशाह कि अगर अपने इल्मी दस्तरखान से जनाब कुमैल को दुआ दे दी तो इतना फजलो करम फरमा दिया कि आज ये दुआ जनाब कुमैल के नाम से मशहूर होकर रह गई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज ये दुआ जनाब कुमैल अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर हो गई। हाँ, मैं देख रहा हूँ मुसलसल मेरे राइट साइड में जो बैठे हैं, जो पीछे बुजुर्ग हैं, मुझे इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सा मोमिनीन को आगे बढ़ा लीजिए। अल्लाह से पहले दुआ करा दूं मैं, या अल्लाह हमारी तादाद में इजाफा होता रहे, हमारी तादाद नज़र बद से महफूज रहे और मेरे माबूद हमें एक दूसरे की बुराइयां करने से बचने की तौफीक अता फरमा और हमें अज़ाए हुसैन खुलूस से करने की तौफीक अता फरमा। आइए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए और सलवात इरशाद फरमा दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये दुआ किसके नाम से मशहूर हो गई? जनाबे कुमैल अलैहिस्सलाम के नाम से। इसका नाम दुआए खिज़्र भी है। एक फ़िक्रा सुन लीजिए, मुझे बड़ा सुकून होगा अगर मैं आपके अज़ान आलिया तक ये फ़िक्रा पहुंचा सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ। ये कायनात का अमीर
پوری دنیا کے خالق کی بارگاہ میں ایسے پکار رہا ہے. کیا کہا میرے مولا نے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اے میرے رب میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا کو تیری بارگاہ تک پہنچنے سے روک لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے، خالی دعا کرنے سے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے. پہلے ہم گناہوں کی معافی مانگیں، تب ہم اس کی بارگاہ میں حرف دعا پیش کریں. آئیے ایک دو فقرے اور پیش کروں تاکہ آپ کا ذہن دعا کی طرف مائل ہو جائے کہ ہمیں شب میں بھی مجالس سے جب فارغ ہو جائیں، فرصت مل جائے، بعد میں سوئیں گے، پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی دعا پیش کریں گے. آل محمد کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے کسی نہ کسی دعا کو، ہم پڑھ کے تب سوئیں گے. ہم ایک دو فقرے سنیے. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یہ آخری فقرے ہیں. دعا کے آخر کی طرف جب بڑھ جائیں گے تب آئیں گے یہ. یا سری الرضا، اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے. اللہ کریم فقرہ آپ تک پہنچ جائے، فضائل کا گوشہ آ رہا ہے اس میں. اے کائنات میں سب سے جلد راضی ہو جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، مجھ سے راضی ہو جا. میرے پاس تجھے راضی کرنے کے لیے ملکیت دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو فقط دعا ہے. میں دعا کے ذریعے تجھے راضی کر رہا ہوں. راضی ہو جا میرے رب. جب انسان اس عاجزی کے ساتھ، جب انسان اس انکساری کے ساتھ، جب انسان اس خاکساری کے ساتھ، جب انسان اس طریقے سے دعا کرے گا، تب اس کی دعا بارگاہ پروردگار عالم میں قبول ہوگی. یا اللہ روزی دے دے، یا اللہ یہ دے دے، نہیں یہ نہیں، پہلے گڑ گڑائیے. اس کے لیے معصوم نے فرمایا. اب چل رہا ہوں پھر میں نہج البلاغہ کی طرف. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، الداعی بلا عمل کالرامی بلا وطر. امام فرماتے ہیں بغیر عمل کے دعا کرنے والا بالکل ایسا ہے جیسا کہ بغیر کمان کے تیر کو چھوڑنے والا. بغیر کمان کے تیر چھوڑنے والا جائے گا ہی نہیں نشانے پر. تیر جب جائے گا کمان کے ذریعے جائے گا. مولا فرماتے ہیں پہلے عمل پھر دعا. مولا عمل کیا ہے؟ کہ سنو عمل بھی. جس دعا کو قبول کرانا ہو، فرمایا اس کے لیے پہلے باوضو ہو جاؤ، بارگاہ پروردگار عالم میں سر کو جھکاؤ. کیوں؟ جو قبولیت کے مراکز ہیں، جو دعا کی قبولیت کے ہمارے پاس ذرائع ملے ہیں تعلیمات آل محمد میں سے، ان میں ایک ذریعہ ملا کہ نماز کے بعد دعا کیجئے، اللہ قبول کرے گا. دوسرا موقع جب بارش برسے، اللہ کی رحمت نازل ہو، تب دعا کیجئے، اللہ قبول کرے گا. تحت میزاب رحمت جائیے، اللہ دعا قبول کرے گا. جب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کے قبے کے نیچے پہنچ جائیں، گنبد کے نیچے پہنچ جائیں، اللہ دعا قبول کرے گا. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، یہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ایسے مواقع ہیں، یہاں دعا کیجیے تب آپ کی دعا قبول ہوگی. اور دعا کی قبولیت سے پہلے صدقہ نکالیے. اس آپ صدقہ نہ کہا کیجیے، صدقہ نہ. دال پہ ساکن نہیں ہے، دال کے اوپر زبر ہے، صدقہ. کسی کا انتقال ہو جائے، میت میں گئے تھے، نہیں میت نہ کہیے، میت کہیے. یہ کے نیچے زیر لگائیے. سید لفظ نہیں ہے، سید لفظ ہے، یہ کے نیچے زیر ہے، ایسے کہیے. کسی بھی آپ جہاں مردے دفن ہوتے ہیں گزرنے والے، قبرستان نہ کہا کیجئے، قبرستان کہیے، تاکہ الفاظ بھی صحیح ادا ہوں. کوئی سنے تو یہ کہے کہ ان کے الفاظ بھی اچھے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو یہ صدقہ نکالنا یہ دعا کی قبولیت کا ضامن ہوتا ہے. موضوع نہیں ہے میرا صدقہ، شب جمعہ ہے، دعا کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں، مگر کہتا چلوں بات آ گئی ہے تو. ہم صدقہ ایسے ہی کسی کو دے دیں؟ نہیں، ایسے نہ دیے کیجئے. صدقے کے لیے ہے کہ پہلے اپنے اعزا اقارب رشتہ داروں میں سے دیکھیے، اگر کوئی مستحق ہے اس کو دیجئے، ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی بھی ہو جائے گی. اور اگر آپ کو کسی کو دینا ہے، راستے میں چلتے میں آپ اور ہم دیتے ہیں، تو فرمایا ایسے نہ دیجئے، داہنے ہاتھ سے دیجئے. جب داہنے ہاتھ سے دیجئے تو فرمایا کہ جس کو دے رہے ہیں اس سے اپنے حق میں دعا کرا لیجئے.
جب دینے کے بعد ہاتھ واپس لائیے، اپنے ہاتھ کو چوم لیجئے. پروردگار، تعلیمات آل محمد، کبھی غور تو کیجئے ان باتوں پر. کیوں کہا؟ کہ یہ اس لیے کہا کہ اپنے ہاتھ کو چومیے تاکہ آپ کے اندر جس نے نعمتیں دی ہیں اس کو پہچاننے کی قوت تو آ جائے. یا اللہ تو نے اس لائق بنا دیا کہ ہم کسی کو دے کر اس کی مدد کر رہے ہیں. صلوات اور محمد و آل محمد. آئیے ایک اور دعا کے ایک دو فقرے پیش کر دوں تاکہ آپ کا دل لگے، آپ مائل ہوں کہ ہمیں یہ دعائیں پڑھنی. دعائیں مشلول کہتے ہیں شل ہو جانا، پیرالائز ہو جانا. ایک کا آدھا حصہ شل ہو گیا تھا، کسی کا باپ کے ساتھ گستاخی کی تھی. کبھی پڑھیے گا جا کر. میں نے کیا کہا، پورا اشرا اگر کہیے تو دعا پہ پڑھ دوں. میں اس طرف جاؤں گا تو وقت کی تنگی ہو جائے گی میرے سامنے، مجھے گھنٹے بعد تمام کر دینی ہے. اس کے ایک دو فقرے سن لیجئے. یا جابر العظم الکثیر، امام حسین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا. اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے، یا فاقہ کل اسیر، اے قیدیوں کو رہائی دلانے والے، یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رزق دینے والے. ماں کے شکم میں جو بچے ہوتے ہیں ہم اور آپ رزق دیتے ہیں انہیں. یہ وہ رازق جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے کہ اپنے بندوں کو کیسے رزق دینا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. آئیے اب تھوڑا سا میں کافی دیر دعا کے بارے میں سے سمجھاؤں گا ابھی بھی، اور موضوع سے باہر بھی نہیں جاؤں گا، مگر اب مجھے تھوڑا سا بیداری بھی لانا ہے. اپنے مجمع کو ذرا سا جگانا بھی ہے. اگر سو گئے تو کس کو سناؤں گا میں؟ جگا کر سنانی ہے نا مجھے بات اپنی، جگا کر میسج دینا. سنیے اب میں ایک دعا کی طاقت دکھلانے لگا ہوں آپ کو، اور فضائل کی طرف بھی آ گیا، موضوع سے باہر بھی نہیں. انسان کامل اور نہج البلاغہ سے میں نے قول پڑھ دیا. خیبر بڑا سنا ہوگا آپ نے، بالکل. جنگ خیبر کو سن کر جوش آتا ہے، ہمیں کیوں نہیں آئے گا؟ ہمارے مولا کی تو فتح کا اعلان ہے، ہمارے مولا کے فضائل ہیں خیبر کے اندر. آئیے اسی خیبر سے ایک دعا کا گوشہ نکالتا ہوں. ہم اور آپ جب گھر سے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک تو امام ضامن باندھتے ہیں، یا کوئی سفر پہ جا رہا ہے یا کسی اور کامیابی کے لیے جانا ہے. دوسرے کیا کام کرتے ہیں ہم اور آپ؟ بلایا ماں نے، باپ نے، قرآن پڑھا، تھوڑا سا کوئی سورہ پڑھا، کوئی دعا پڑھ دی، سر کے اوپر قرآن رکھ دیا، اس کے سائے میں چلے جاؤ. مگر جو لشکر جاتا تھا، جا کر آ جاتا تھا، موضوع سے باہر نہیں جاؤں گا، فضائل اہل بیت سنانے میں بھی ہماری جان قربان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہمیں تعلیمات آل محمد بھی پیش کرنا ہے، فضائل اہل بیت بھی سنانے ہیں، بیدار بھی کرنا ہے، اصلاح بھی کرنی ہے اپنے قوم کی، اپنے بچوں کی. لشکر جاتا تھا، واپس آ جاتا تھا. بس میں کچھ کیا کہ آگے بڑھ جاؤں گا. لشکر کہتا تھا سردار کی غلطی، سردار کہتا تھا لشکر کی غلطی. دونوں بیکار تھے، دونوں ایک دوسرے پہ الزام رکھ رہے تھے. تو نبی اکرم نے کیا کہا؟ لاؤطین رایت غدن رجلا کرارا. پوری عبارت نہیں پڑھ پاؤں گا، وقت کی تنگی ہو جائے گی. کل میں عالم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، میدان میں ڈٹنے والا ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا. خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، خدا اور رسول کو وہ دوست رکھتا ہوگا. ابھی ہمارے یہاں یہ بعد ایام ازا، یعنی یہ عشرہ اولا ہیں، 10 دن کے بعد آپ بھی ادھر ادھر کہیں نہ کہیں جاتے ہوں گے. وہاں مجلس کا پروگرام ہے، کانودر میں جائیں گے، حسین ٹیکری جائیں گے، مثلا جوگی پورا، بگھرا، جہاں جہاں بھی مجالسیں ہوتی ہیں، ہوتے لوگ جاتے ہیں، ادھر ادھر مجالس ہوتی ہیں. خمسہ مجالس ہے، عشرہ مجالس ہے، 1 مجلس ہے، 2 مجلسیں ہیں، پوری رات ماتم ہوتا ہے. اور مولا کے چاہنے والے ماتم کرتے ہیں، ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں، عبادت پروردگار ہی بجا لاتے ہیں. ہوتا ہے نا یہ؟ آئے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، یہ پوری رات جاگ رہے ہیں، یہ پوری رات ماتم کر رہے ہیں. بھائی کیوں نہ کریں؟ انہی کے صدقے میں دنیا پیدا ہوئی ہے، انہی کا یہ تذکرہ ہے، ہم کیوں نہ بیدار ہوں؟ ہم تو کریں گے. سینہ ہمارا ہے، ہاتھ ہمارا ہے،
چوٹ ہمیں لگنی چاہیے، تکلیف آپ کو ہوتی ہے. کیا پریشانی ہے آپ کو؟ پوری رات جاگ رہے، ہم جاگ رہے ہیں. اب میں 4 مصرے سنا رہا ہوں آپ کو. اب میں تھوڑا سا وہ جو آپ کے مزاج کے مطابق بیداری کی طرف آ رہا ہوں. اور ہمیں دونوں کام کرنے ہیں. ہمیں عبادت پروردگار عالم بھی کرنی ہے، نماز سے بھی الگ نہیں رہنا. ہمیں عزاداری حسین بھی کرنی ہے. ایک مکتب حسین ہے، ایک مقصد حسین ہے کہ یہاں پہ حسرت دید علی وہاں دیدار. یہاں سے مراد دنیا زندگی اور وہاں سے مراد قبر. اور یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اس زندگی میں آل محمد کی یا اپنے مولا کی زیارت نصیب نہ ہو تو قبر میں تو ہوگی. اب مصرے سن لیجئے. یہاں پہ حسرت دید علی وہاں دیدار. ایک میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، آئیے میں اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اتنا کہتے انہوں نے ایک دم جو ٹیک لگا کے سو رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ایک دم ہٹا لیا. میں نے بھی اپنا رخ تھوڑا سا چینج کر دیا تاکہ آپ نہ سمجھے میں کسے کہہ رہا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. شکریہ، مہربانی، شکر گزار ہوں میں. یہاں پہ حسرت دید علی وہاں دیدار ہے. کامیاب میری موت و زندگی دونوں، نشان سجدہ بھی سینے بداغ ماتم بھی، کریں گے قبر میں مل جل کے روشنی دونوں. نشان سجدہ بھی سینے بداغ ماتم بھی، کریں گے قبر میں مل جل کے روشنی دونوں. آج اگر ہم پوری رات جاگیں اور شب بیداری کریں، یہ فارسی کا لفظ ہے نا، یہ بلا وجہ نہیں سمجھا رہا ہوں میں، مجھے وہی دعا کا فقرہ بتلانا ہے جو خیبر سے سمجھاؤں گا میں. شب بیداری، شب کہتے ہیں رات کو، بیداری یعنی جاگنا، پوری رات جاگنا. آج اگر ہم ذکر اہل بیت میں جاگ لیں، اس کے بعد میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری رات جاگ رہے ہیں، ذکر حسین کر رہے ہیں. ہاں اگر ہم عبادت کر کے نماز ادا نہ کریں تب آپ کہیے کہ صاحب واجب چھوڑ دیا، مگر ہم بیدار ہو رہے ہیں، ماتم ہم کر رہے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام ہم کر رہے ہیں. مولا کے چاہنے والے، آپ کو پریشانی ہے. کل جب نبی نے یہ کہا کل میں عالم اس کو دوں گا جس میں یہ صفات ہوں گی. اب لوگ جو ہیں اب شب بیداری کی، کل کا انتظار ابھی سے ہو گیا، پوری رات جاگے. اور جاگنے میں بھی یہ تھا جب صبح ہوئی اور سب آگے آگے بڑھ کر، کچھ بلند قامت تھے اور جن کے نہیں تھے وہ پنجوں کے بل کھڑے تھے. ہمارے اوپر نظر پڑ جائے، بڑا احتیاط سے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا میں، ہمارے اوپر نظر پڑ جائے، شاید ہمیں نبی دیکھ لیں، شاید آج ہمیں علم مل جائے. نہیں ملا. موجود ہونا الگ ہے اور حقدار کو بلا کے دینا یہ الگ ہے. حقدار کو بلا کر دینا یہ الگ ہے. تم تو موجود روزانہ تھے، آج تم بیدار رہے، شب بیداری کی علم کی وجہ سے آج بدعت نہیں ہوا جاگنا. اور آج ہم علم لے کے جاگتے ہیں، سب کے کلیجوں پہ سانپ لوٹ جاتے ہیں. یہ وہی علم ہے کہ جو کل خیبر میں ملا تھا. نہیں ملا تو کہہ دیا کہ اب یہ بدعت ہے. بدعت نہ کہیے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. جاگ رہے ہیں، مل جائے ہمیں مل جائے. نہیں ملا، اور جسے ملنا تھا اب نظر تلاش کر رہی ہے. کالی کہاں ہیں؟ پتا تھا مگر پوری دنیا چاہ کے دیکھے، جتنے وہاں جمع تھے کہاں ہے کالی؟ مدائن اور مدینے میں بڑا فاصلہ ہے بھائی. کب بلایا جائے؟ بلایا گیا، علی آ گئے. وہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، میرے مولا آشوب چشم میں مبتلا تھے، جسے آنکھوں کا دکھنا کہہ دیتے ہیں. اب ایک فقرہ کہوں گا بڑی احتیاط سے. یہ جو بارش برستی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم اور آپ؟ باران رحمت. اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے یہ؟ اور یقین ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. کیا یہ بارش کے قطرے جہاں 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 بھی گر جاتے ہیں سب جگہ سرسبز و شاداب بھی آ جاتی ہے؟ نہیں. اس بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت اگر ہے تب. یہ اگر بنجر زمین پہ گر جائے کوئی فائدہ نہیں. یہ اگر کسی ایسی زمین میں گرے جہاں کاشت ہو سکتی ہو، وہاں سبزہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. میں نے احتیاط سے کام لیا ہے میں نے. یہ بارش بھی رحمت اور خود نبی اکرم بھی رحمت ہے نا. نہ بارش سب جگہ اپنا اثر دکھاتی اور نبی اکرم رحمت ہیں، مگر ان کے بھی ایک بار کسی دوا جو انہوں نے استعمال کی سب جگہ اس کا اثر بھی برابر نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے دوا کو جذب کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے.
بارش کا قطرہ زمین میں جائے گا، شادابی آئے گی، ہری بھری ہو جائے گی، گھاس نکلے گی، اور یہی بارش کا قطرہ کسی کوڑے کے ڈھیر پہ گیا، اسمیل میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہی بات نبی اکرم کے لیے ہے۔ آپ کی ذات رحمت ہے۔ نبی اکرم نے جب علی کو بلایا ہے تو بلانے کے بعد میں خالی یہ نہیں کہا علی علم لے لو، پہلے اس تکلیف کو دور کیا، تکلیف کو دور کرنے کے بعد اپنا لعاب دہن لیا، لے کر علی کی آنکھوں میں لگایا۔ تاریخ میں ملا علی جب تک ظاہری طور پر اس دنیا میں رہے کبھی علی کی آنکھیں نہ دکھی۔ آج جو لعاب اس جگہ لگایا، علی کی آنکھوں میں لگایا، علی کی آنکھیں نہ دکھی، یہی لعاب کسی کے انگوٹھے میں لگایا، جب تک وہ زندہ رہا کبھی زخم صحیح نہیں ہوا۔ پتا چلا دوا کو لینے کے لیے وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ٹائم کم ہے، وہ میں نے کل بھی کہا تھا، میں بار بار نہیں کہوں گا۔ جس طرح میں شروع سے بلانے کے لیے کہتا تھا، میں نے بلانا چھوڑ دیا۔ آپ دعوت ذوالعشرہ میں مصروف رہیں، میں تو سوچ لیا ہے اپنے وقت پہ بیٹھ جانا ہے، جسے آنا ہے وہ آئے گا۔ یہ میں نے نعروں کے تعلق سے کہا تھا، میں تو چاہتا ہوں سب لگائیں، مگر آپ خالی یہ سارا کام بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ اب آ رہا ہوں میں یہی جو مجھے فقرہ دینا تھا دعا کے تعلق سے۔ بقدر وسعت ظرف ہر چیز کام کرتی ہے۔ نبی نے یہی لعاب ادھر لگایا تھا کسی کے انگوٹھے پر، زخم صحیح نہ ہوا۔ ہر چیز کو لینے کے لیے عقیدہ بھی تو مضبوط ہو، عقیدت کے ساتھ عقیدہ بھی صحیح ہو۔ ہمارا عقیدہ ہم تو آکے علم کو چومتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے۔ ہم تو ذوالجناح پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیتے ہیں پروردگار یہ ہمارے مولا کی سواری ہے، مولا کی وفادار سواری ہے۔ اور اسی کے تعلق سے اعلان بھی سن لیجئے، کل انشاءاللہ 6 محرم الحرام اسی مغل امام باڑے میں آپ کے اسی صورت میں، جیسا کہ میں نے سنا ہے ہوتا آیا ہے، صحیح 4 بجے انشاءاللہ مختصر سی 15 سے 20 منٹ کی مجلس بھی ہوگی، مسائل پیش کیے جائیں گے، اور میں حاضر رہوں گا، میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اس لائق میں حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد میں ذوالجناح کی برآمدگی، یہ ذوالجناح کی برآمدگی کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے طور پر تو یہاں سب جمع ہو کر ذکر کر لیتے ہیں، ہم غیروں کو بھی بتلانا چاہتے ہیں، دیکھو مزیدار ہیں، ہم پیسفل ہیں، ہم شانتی پسند ہیں، ہم مولا کے عزادار ہیں، ہم اپنے مولا کے وفادار ہیں۔ 2 چیزیں کبھی مت چھوڑنا، ایک حسین کی عزاداری اور ایک اپنے ملک اور اپنے وطن سے وفاداری۔ اور عزاداری ہم سکون سے کر کے بتلاتے ہیں کہ ہم غم مناتے ہیں کربلا والوں کا، مگر سکون اور شانتی کے ساتھ مناتے ہیں تاکہ غیر بھی ہمیں دیکھ لیں۔ اور ہماری عقیدت بھی ہے کہ وہ ذوالجناح جو مولا کی سواری کی شبیہ ہے کہ اس پر سوار ہو کر گئے، اگر ہماری عقیدت مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہماری دعائیں وہاں بھی قبول ہوتی ہیں ذوالجناح سے وابستہ، چونکہ ہم اس کو اپنے مولا کی سواری کی شبیہ مان کے چلتے ہیں۔ تو تشریف لائیے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں، آپ کے یہاں بھی کہہ دوں، جب کہیں جلوس ہو، جس کو فرصت نہیں بھی ہے وہ بھی نکالے ٹائم اور ضرور جائے۔ وجہ سن لیجیے کیا ہے، ریزن سنیے کیا ہے، غیروں کو پتہ چلے ہماری تعداد یہ ہے، اور جب آئیں تو کوشش کریں سیاہ لباس میں آئیں تاکہ پتہ چلے ہمارا جو عزاداری کا یونیفارم ہے وہ سیاہ ہے۔ ہمارا جسم لباس عزا میں کیوں نہ کھلے، 2 مصرے یاد آ گئے اسی لباس کے اوپر جو ہم کل جلوس میں پہنیں گے۔ ہمارا جسم لباس عزا میں کیوں نہ کھلے، غلاف چڑھتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے۔
دنیا کو پتا چلے کہ ہم مولا کے عزادار ہیں، ہم مولا کے ماتمدار ہیں۔ آ گئے علی، لعاب دہن لگا دیا۔ اب وہ فقرہ آگے جو دعا کے تعلق سے کہنا تھا۔ اب جب علی چلنے لگے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھیں گے، چہرے پر دم کریں گے، دعا پڑھیں گے، سینے پر دم کریں گے، قرآن کے سائے سے نکالیں گے، مگر خیبر سے ایک دعا کا گوشہ نکال لیا میں نے، سن لیجیے باپ۔ جب علی چلے، نبی نے دعا تو پڑھی، مگر پڑھنے کے بعد میں فقرہ تب کہوں گا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ذرا سا بیدار کر دیجئے صلوات محمد اور آل محمد پر۔ آپ ہی سے مخاطب ہوں۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، ہاں میں سبھی کو اگر ہم بیدار کر کے نہیں چلیں گے لے کے تو پھر وہ ہماری بات نہیں پہنچ پائے گی۔ ممکن ہے کل کو جا کر کوئی ہم کچھ کہیں، وہ جا کے وہاں کچھ اور بیان کر دیں۔ نہیں بھیا، جاگ کے سنیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے بیداروں، ہم نے مقدروں کو بیدار کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ جب چلے ہیں علی تو دعا تو پڑھی نبی نے، مگر نہ پیشانی پہ دم کی نہ سینے پہ دم کی۔ جب علی چلنے لگے، نبی اکرم نے دعا پڑھ کے پشت پہ دم کی۔ بڑا فقرہ دینے جا رہا ہوں میں کہوں گا بارگاہ رسالت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہ آپ نے علی کی پشت پر دعا کیوں پڑھی؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں جو سامنے سے آ کر علی پہ حملہ کر دے۔ سامنے سے علی خود بچائے گا، پشت پر نبی کی دعا کام کرے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ شاباش یار، بیٹا 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 وقت نہیں ہے، بیٹا وقت تنگ ہے۔ یا اللہ تمہیں سلامت رکھے بچوں، اللہ سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، یہ جذبہ تمہارے اندر ہمیشہ باقی رہے، علی علی ہمیشہ کرتے رہنا۔ فکر سنیے، پشت پر دعا۔ بیٹے تم اسے ہلانے کی وجہ اس کے اوپر پیر رکھ لو، اپنا رکھ لو، پیر رکھو بیٹا، رکھو، یہ ہل رہا ہے بیٹے، بار بار گر رہا ہے، یہ اس پر رکھ لو ہاتھ بیٹے، کوئی تم آ جاؤ آگے، وہ گر رہا ہے تو گرنے سے بچے گا وہ۔ بس بیٹے صحیح کیا آپ نے، صحیح کیا۔ نہیں سب طرف سے میں نے شروع میں کہا تھا ان سے کہ یہاں پہ اینٹ لا کے رکھ دو، وہ سوچ رہے بس ٹہر گیا، ہاتھ لگتے گر رہا ہے، وہ سبھی کام بھی صحیح رہے گا، ذکر بھی آگے بڑھے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ پشت پر دعا، سامنے سے تو کوئی ہے ہی نہیں جو آ جائے۔ مسائل نہیں پڑھ رہا مگر فقرہ کہہ کے تاکہ بات میں وزن ہو۔ حالت سجدہ میں وار کرنا بتلاتا ہے دشمن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی کے سامنے سے وار کر لے، تو سامنے سے علی خود دفاع کریں گے، حفاظت کریں گے، وار کریں گے، حملہ کریں گے۔ پشت پر نبی کی دعا، آئے علی، خیبر فتح ہوا، علم مل گیا۔ اب بس 4 مصرے سن لیجیے، آگے بڑھ رہا ہوں میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ بولے یہ انتقام ہے خیبر کی جنگ کا، اس میں نبی نے ہم کو علم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو دعا کا اثر آپ نے خیبر میں بھی دیکھا۔ اور لیجئے، جب گفتگو دعا کے تعلق سے ہو ہی رہی ہے تو 1-2 فقرے اور سن لیجئے۔ بس ہم اللہ سے دعا کریں، کیسے مانگتے ہیں؟ ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ چیز عطا کر دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے۔ ہر کام کے لیے ہاتھوں کو ایسے نہ پھیلایا کیجیے۔ یاد رکھیے گا، کسی نے ایک ہی مجلس پڑھی تھی مولا کے ایک چھوٹے سے ادنا سے غلام اور نوکر نے، پریکٹیکلی گفتگو جو دیکھیں گے ان تک بات پہنچے گی۔
سر جھکانے والوں تک میری بات نہیں پہنچ پائے گی، بالکل نہیں پہنچے گی. مانگنے کے لیے ایسے ہاتھ پھیلائیے. پڑھیے گا کبھی علامہ سید ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ نے جو چہاردہ معصوم علیہ السلام کے حالات اور سیرت پہ کتاب لکھی ہے نقوش اسمت، اس میں ملے گا آپ کو، پڑھیے گا. مانگنے کے لیے ہاتھوں کو ایسے پھیلائیے. اور کوئی دشمن ہے، کوئی آپ سے طاقت میں زیادہ ہے، کوئی آپ کو ستا رہا ہے، اس کے لیے بھی ایسے کہیں گے یا اللہ دشمن کے شر سے بچا. اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے میری بات. نہیں، یہ تو مانگنے کا انداز ہے. دشمن یا عذاب سے بچنے کے لیے ہاتھوں کو ایسے بلند کیجئے، یا اللہ فلاں کے شر سے بچانا، فلاں کی دشمنی سے بچانا، فلاں کی عداوت سے بچانا، فلاں کی منافقت سے بچانا، فلاں کی شرارت سے بچانا، فلاں کی چال بازیوں سے بچانا. مانگنے کے لیے ہاتھوں کو ایسے پھیلائیے، بچنے کے لیے ہاتھوں کو ایسے رکھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، بہت شکر گزار ہوں کہ جس پہلو سے بھی گفتگو کرتا ہوں آپ حضرات اسے الحمدللہ نہایت دل جمی کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. اللہ ان تمام تر عزاداروں کی توفیقات میں اضافہ کرے. شب جمعہ ہے، سبھی کی دعاؤں کو قبول کرے، سبھی کو مصیبتوں سے بلاؤں سے جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے. ایک فقرہ بس دعا کے لیے بات تمام. تو ہاتھوں کو ایسے آئیے، آپ کو ایک تھیوری بھی دیتا ہوں. جب آپ کبھی دعائے کمیل پڑھیں گے اس میں آپ کو ایک ایسا فقرہ بھی ملے گا جس کا ترجمہ یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي. دعائے کمیل کا فقرہ. اے پروردگار، جن اور انس یعنی جنات میں اور انسانوں میں اگر کوئی میرا دشمن ہے، یا اللہ اس کے شر سے بچانا یہ تیرا ہی کام ہے. دعائے کمیل کا فقرہ. وَقْفِنِي، مجھے محفوظ رکھنا، بچانا، شر الجن والانس من اعدائی. اور ایک اور بات، یا اللہ تیرا شکر ہے، روز جمعہ کے لیے ایک دعا ہے اور وہ صبح سے شام کے لیے نہیں ہے، عصر جمعہ جو عصر کا وقت ہوتا ہے اس وقت پڑھا کیجئے ایک دعا. اس کے الفاظ دیکھیے گا، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس دعا کی فضیلت اور دعا کے چند الفاظ پیش کرتا. دعائے سماعت یہ دشمنوں کے شر سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. دشمنوں کے شر سے بچنے کا بہترین آلہ ہے. آپ کی طاقت کم ہے، کیا کروں، 1 گھنٹے مجھے بات سمیٹنی ہے، ورنہ دعا کے بعد بولوں تو جتنا کہیے بولے جائیں. اللہ کا شکر ہے. پھر کسی اور انشاءاللہ مجلس میں عرض کروں گا. پڑھیے دعائے سماعت دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، طاقتور کی طاقت کو کافور کرنے کے لیے، آدھا سے اپنی حفاظت کے لیے، نقصان پہنچانے والوں کے اس کو نقصان لفظ نہ کہا کیجئے، نقصان نہیں ہے لفظ، نقصان ہے. یہ پڑھے لکھے بھی بہت سے افراد ہوتے ہیں، وہ چل رہا ہے جو بھی کچھ ہے. جب آپ دعائے سماعت پڑھیں گے عصر جمعہ، عصر کے وقت، تو آپ کو سکون ملے گا، دشمنوں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے. پڑھیے گا اس کے الفاظ، آپ کی زبان میں بھی ترجمہ ہے اس دعا کا، دیکھا میں نے. بات کو سمیٹ رہا ہوں. کل کے لیے میں نے گزارش کر دی آپ سے، کل 4 بجے انشاءاللہ پہلے مختصراً خطاب ہوگا آپ حضرات سے میرا، اور پھر انشاءاللہ کل ہمارا آپ کا بڑا بیزی شیڈول رہے گا، پورا دن بیزی رہیں گے. پہلے نماز جمعہ میں شرکت ہوگی انشاءاللہ، کیا کیجئے. پھر 4 بجے مجلس، پھر وہ جو 7 بجے مجلس ہے، پھر یہی اسی عزا خانے میں جو فرزند امام حسن علیہ السلام جناب قاسم علیہ السلام کے نام سے یہ سفرہ ہے، نظر ہے، دسترخوان ہے، مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، وہ انشاءاللہ صحیح 8:30 بجے شب میں، اور وہی 9 بجے ہمارا ٹائم ہے.
ہم اپنے وقت پر انشاءاللہ ممبر پر پہنچ جائیں، شرکت کیجیے گا، اور جہاں بھی اللہ آپ کو توفیق دے ذکر حسین اور نام حسین اور مجالس کے اوپر خرچ کیجیے گا۔ کیوں؟ خرچ کرتے نہیں جو لوگ عزاداری پر۔ مصرے 2 ہیں، بڑی آہستہ سے پڑھوں گا، وقت کی بھی تنگی ہے، مگر جس تک پہنچ جائیں وہ محفوظ کر لیجیے گا، اپنے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ خرچ کرتے نہیں جو لوگ عزاداری پر، خرچ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا بیماری پر۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکر گزار، مہربانی۔ وقت کی تنگی ہے، ورنہ میں اس کے باقی اشعار پڑھتا ہوں، روک رہا ہوں۔ دعا کے اوپر بھی میں نے جو بس پہنچا سکتا تھا میسج دے دیا، باقی روک لیا۔ صحیح وقت سے آ جایا کیجیے، جو میرے 2-4 منٹ آپ کو صرف بلانے میں کچھ کہنے سننے میں نکل جاتے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھیے، صحیح وقت پہ آئیے۔ ہم 1-2 منٹ کی کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر نہ ہونے دیں۔ آپ مسلسل مصائب سماعت فرما ہی رہے، اور یہ بھی آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہے کہ آج کا دن یعنی یہ تاریخ یعنی یہ شب مصائب کے لحاظ سے کس سے منسوب ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم، شریکت الحسین، بعد روز عاشورہ حسین بن کر سامنے آنے والی علی کی علی بیٹی جناب سیدہ زینب کبریٰ کے دونوں فرزندوں سے، ایک کا نام عون، ایک کا نام محمد۔ جو کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے اللہ کرے وہ کربلا جائیں، زیارت کرنے جائیں۔ کبھی کربلا کے فضائل کے تعلق سے بھی کچھ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ صاحبان اولاد ہیں؟ کسی ماں یا کسی باپ سے یا اپنے آپ سے پوچھ لیجئے، جو صاحب اولاد ہیں، اولاد کو کس لیے آپ پروان چڑھاتے ہیں؟ آج میری اولاد اتنی بڑی ہے، آج بیٹا اتنا بڑا ہے، کل اتنا بڑا ہوگا، پرسوں اتنا بڑا ہوگا۔ پوچھے ماں باپ سے، کلیجہ منہ پہ آ جاتا ہے۔ ذرا سی تکلیف اگر اولاد کو ہو جائے، سکون نہیں ملتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، پریشان رہتے ہیں اور آپ۔ بچے کو تکلیف ہے، ذرا سا اگر بچہ سکون سے سو بھی نہ پائے تب بھی ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا یہ؟ اب سوچئے وہ کیسا باپ ہوگا جس نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ کہہ کے آگے بڑھایا، لو زینب کبریٰ، ایک کو میری طرف سے حسین پر ہدیہ کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے کر دینا۔ اور باپ چونکہ علیل تھے، بیمار تھے، نہیں گئے تھے۔ ایک فقرہ ذرا شروع میں کہہ دوں تاکہ مسائل میں آپ کا ذہن خود بخود پہنچ جائے۔ جناب عبداللہ بہت سخی تھے، جواد مشہور تھے، ہوٹلوں وغیرہ پہ کہہ کے رکھتے تھے کہ کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی بھوکا آ جائے، میری طرف سے کھلا دینا، پیمنٹ ہم کر دیں گے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، مسائب میں جب میں آؤں گا تو آپ کو یہ فقرہ یاد آئے گا۔ دونوں بچے دے دیے، لو لے جاؤ، حسین کے اوپر دونوں کو ہدیہ کر دینا۔ اب جو بیدار نہیں ہیں وہ بیدار ہو جائیں تاکہ بارگاہ پروردگار عالم میں دعائیں قبول ہو جائیں۔ مصائب ہے، اس غم میں رونے والا ہر غم سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ کرے محفوظ رہیں سب۔ وہ وقت آیا کہ جب سب قربانی دینے کے لیے آگے بڑھے۔ ان بچوں کی تو عمریں بھی زیادہ نہیں ہیں، انہیں کم سن کہا جاتا ہے، نہ بہت چھوٹے بچے ہیں اور نہ جوان، یہ کم سنی کی عمر ہے۔ 12-13 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ ایک درمیانی عمر ہے۔ ماں کہہ رہی ہے میرے لال جاؤ اپنے ماموں سے اجازت لے لو، جب تک میں تمہیں قربان والی منزل میں نہیں دیکھوں گی بیٹا تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اب بتلائیے اولاد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ماں نے کہہ دیا، ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں کہہ دیتے ہیں، بہن کی اولاد ہے نا، بھانجے کہلاتے ہیں نا، بیٹا تمہیں کس طریقے سے اجازت دوں۔
अब्दुल्ला की निशानी भी हो, बाप तुम्हारे मदीने में है, तुम मेरे साथ आए हो, मगर माँ की तालीम है, जब तक बेटे जामे शहादत नोश नहीं कर लेने के माँ खुश नहीं होगी। बेटे आए, शुरू की कड़ियाँ रोक रहा हूँ। इजाज़त मिली, छोटी छोटी उम्रें हैं, तलवारें दे दी गई। तारीख़ कहती है इतने सिन के लिहाज से, कदो कामत के लिहाज से बहुत बुलंद नहीं थे। जब जा रहे थे ना, तलवारों के निशान ज़मीन पर कह दिया मैंने वो जो कहना था मुझे, यानी बच्चों की आपने कामत का अंदाज़ा लगाया। तलवारों की नोकें ज़मीन पर निशान देती जा रही थी। यह है कमसिनी का आलम। मैदान में चले भी गए, नहर पे कब्ज़ा भी किया। जब नहर पे कब्ज़ा किया तो छोटी बहन याद आ गई। हाय काश हम मशके सकीना ले आए होते। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो मातम कर रहे हैं। अभी दुआ कराने जा रहा हूँ। या अल्लाह जो बेटों के मुतमन्नी हैं, मेरे माबूद जनाब ओन मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता, या अल्लाह उन्हें बेटों की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह कोई गम न देना सिवाय गम आले मोहम्मद के। या अल्लाह ज़ैनब कुबरा का वास्ता, उनके बच्चों का वास्ता, हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। बच्चे गए, हक़ जिहाद अदा किया। छोटे छोटे बच्चे घोड़ों से गिरे, मामू को पुकारा। जब मामू दौड़ते हुए गए, जाकर देखा कम सिन बच्चे हैं, खून में गलता है। छोटे छोटे बच्चों के लाशें उठाए, मख्तले करबला में लाए। अरे फर्शे अज़ा ज़ैनब कुबरा के खेमे में बिछी थी। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह इन रोने वालों के घरों को आबाद रखना, जो सोगवारों वाला जैसा अंदाज अपनाए हुए हैं। या अल्लाह इनकी तमाम तर हाजतें पूरी हो। फर्शदा बिछी थी जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा के खेमे में, दोनों लाशों को लाकर रख दिया। कहीं देखी ऐसी माँ, कहीं देखी ऐसी साबिरा माँ। यह अली की अली बेटी है, ज़ैनब हुसैन की बहन है। रोज़े आशूर के बाद बिल्कुल जनाब ज़ैनब कुबरा हुसैन बनकर सामने आई है। कोई और माँ होती कलेजा मुंह को आ जाता, मगर ज़ैनब कुबरा ने एक का लाशा इधर रखा, एक का लाशा इधर रखा, दरमियान में मुसल्ला बिछाया। ए परवरदिगार मेरे इन हदियों को कबूल फरमा। यह है गम करबला, यह अंदाज माओ का। अब मैं वो फिक्रे कहने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं आपको यहाँ तक लेके आया था। बच्चों की लाशें आए, ज़ैनब ने मरसिया नहीं पढ़ा। 11 मुहर्रम को असीर होकर बीबियां जा रही हैं, सब बीबियां रो रही अपने बेटे, अपने औलाद, अपने भाई के लाशे पर। ज़ैनब यहाँ भी हुसैन का मातम कर रही है, अपने बेटों का मातम नहीं किया। कैद में पहुंच गई, बेटों को नहीं रोई। कैद से रिहाई भी मिली, सर आ गए, सबको रोई, मगर ज़ैनब ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। शाम की किसी खातून ने कहा था, मुझे याद आ रहा है जब मैं सीरिया गया था, शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, उस मकान में मैंने मजलिस पढ़ी है जिसमें जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कैद शाम से रिहाई पाकर पहली बार अपने अजीज़ों का मातम किया था। अब उसे मस्जिद बना दिया गया है, नेट पर मसायब पढ़े हैं, बराबर में मिंबर था, मैं मिंबर पर नहीं बैठा, ज़मीन पर बैठ के मैंने मसायब पढ़े हैं। अब वो जुमला कहने जा रहा हूँ, जब सब शहीदों के सर आए, बीबियां रो रही थी, मातम कर रही थी, सरों सीना पीट रही थी। एक मरतबा देखा, दो ऐसे बच्चों के सर आए, इन पर किसी माँ ने मातम ना किया। शाम की किसी खातून ने कहा, क्या इन बच्चों की माँ इस दुनिया में नहीं है? अब ज़ैनब कुबरा कहती है, अरे ये ना कहो इनकी माँ नहीं है, माँ मौजूद है, मगर माँ उसे रोएगी जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, इन हाथों पर रहमत नाजिल करे, इन आँखों पर रहमत नाजिल करे जो गम करबला में रो रहे हैं। यह है ज़ैनब कुबरा। यहाँ भी ज़ैनब ने अपने माजाए, अपने कलेजे के टुकड़े आन और मोहम्मद का मातम नहीं किया।
کربلا میں آ گئی اسیری کے بعد رہائی مل کر، مگر یہاں بھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہ کیا۔ بس جملہ دینے جا رہا ہوں جہاں مجھے آپ کو لانا تھا، کہاں آ کر اپنے بیٹے اولو محمد کا ماتم کیا۔ جب آ گئی ہے نا مدینے واپس، تو جناب عبداللہ کو خبر ملی، ایک مرتبہ کا بیٹا سجاد تمہاری پھوپھی آ گئی۔ میں گلے ملنے والی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت کی تنگی ہے۔ امام سجاد نے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا تھا، پھوپھا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے، کہ تمہاری پھوپھی زینب نہیں آئی ہے، گھر پہنچاؤ گے؟ پہنچا دیں گے۔ گھر پہنچا دیا گیا۔ جناب عبداللہ باہر گئے تھے سخاوت کرنے کے لیے، اور کسان بھی تھے، کھیتی کسانی کرتی تھی، مشہور تھے اسی میں۔ اب جب شام ہوئی تو جناب عبداللہ اپنے گھر آئے، بس اب وہ منزل آ گئی اور مصائب تمام۔ اب جب جناب عبداللہ اپنے گھر آئے ہیں، جزاکم اللہ پروردگار ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہم سبھی کی مشکلات کو آسان فرما۔ اب جو جناب عبداللہ اپنے گھر آئے ہیں، آ کر دیکھا کوئی خاتون ہے، سفید بالوں کو بکھرائے ماتم کر رہی ہے، ہائے غریب حسین، ہائے میرے لال۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں، اے بی بی آپ کون ہیں؟ یہ اس لیے کہا تاکہ غم کربلا تازہ ہو جائے، دنیا تک غم کربلا پہنچے۔ جیسے ہی کہا لفظ کون، اب سوچئے خاتون پر کیا گزری ہوگی جس کا والی و وارث نہ پہچان سکا۔ اب جو ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، عبداللہ کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا، اے عبداللہ میری یہ غربت کہ تم نہ پہچان سکو۔ جیسے ہی اتنا کہا، اے شہزادی، آخری فقرے مصائب تمام، اے شہزادی میں نہ پہچان سکا۔ دھیرے دھیرے دن ڈھلا، شب کا وقت آیا۔ عبداللہ کہتے ہیں، بی بی کیا اپنے حجرے میں آرام نہیں کریں گی؟ کیا حجرے میں نہیں جائیں گی؟ یا اللہ، کسی ماں کا بیٹا اس کی زندگی میں اس دنیا سے نہ جائے۔ جناب زینب کربلا میں نہیں روئی، جناب زینب مدینے، جناب زینب قید خانے میں نہیں روئی، جناب زینب رہائی کے بعد بچوں کے سرائے اپنے بچوں کو نہیں روئی، مگر اب کب روئی ہے؟ جیسے جیسے حجرے میں پہنچی، جناب عبداللہ نے سہارا دیا، بازوؤں کو پکڑا، حجرے میں پہنچایا۔ اب جو اپنے بچوں کی نشانیوں کو دیکھا، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کلیجے تک پہنچائے، ایک مرتبہ کہا، اے لال اولو محمد، جب تمہارے بستر دیکھوں گی، جب تمہارے قرآن دیکھوں گی، جب تمہاری نشانیاں دیکھوں گی، اے میرے لال تمہارا ماتم کرتی رہوں گی۔ جو زینب کہیں نہ روئی، اب وہ زندگی بھر اپنے بیٹوں کی نشانیاں دیکھ کر ہائے اولو محمد، ہائے اولو محمد، ہائے اولو محمد کہہ کے ماتم کرتی رہی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ائی منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یا اللہ، شب جمعہ ہے، فصل عزا ہے، غم کا موقع ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے، حضرات محمد اور آل محمد کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطی خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود، ہمیں بزرگوں کا احترام، بڑوں کا احترام، والدین کا احترام، علماء کا احترام، مراجع اعظام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کی طرف سے کدورت، حسد، جلن بھری ہے، یا اللہ یہ نکل جائے اور محمد اور آل محمد کے طفیل میں ایک دوسرے کی محبت ہمارے دلوں میں جان گزیر ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں عزائے حسین خلوص کے ساتھ، سکون کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود، ہمیں موت سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو پروان چڑھا، جو بیٹوں کے متمنی ہونے بیٹے عطا فرما، قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ معبود، ہماری تمام تر مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں، عزت کے ساتھ جلد از جلد ان سبھی کی رخصتی کے انتظامات فرما۔ میرے معبود محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمیں اپنی عبادت، والدین کی اطاعت، مومنین اور مسلمین کی خدمت، کربلا کی زیارت اور اپنے گھر کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ پروردگار، زیادہ امتحان نہ لے، حضرت ولی عصر، سلطان عصر رواں، حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سبھی کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔